یہ تو ویٹنگ ہال ہے. مسافر اپنی منزل کی طرف جب سفر کرتا ہے بس اڈے پر بس کے انتظار میں رہتا ہے, ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کے انتظار میں رہتا ہے, سواری آئی اور فوراً اپنی منزل کی طرف نکل جاتا ہے. فرمایا دنیا تمہارے لیے انتظار گاہ ہے اور تم سب نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے, اور تمہاری منزل کہیں اور ہے جس منزل کو تم بھول گئے ہو. اور آج میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں. میرا اور آپ کا طرز زندگی کیا ہے؟ ہم کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم کیسے اپنے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں جس رب نے اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا, جس نے آنکھوں میں روشنی عطا کی, جس نے کانوں میں سننے کی طاقت دی, جس نے زبان کے اندر بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی, جس نے ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی صلاحیت رکھی, اور ایک نعمت نہیں بے شمار انعامات اور اس احسانات اس رب کائنات کے ہم پر ہیں. لیکن اسی رب کی ان نعمتوں کو استعمال کر کے اور پھر ہم اللہ کی دی ہوئی ان امانتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں. کیا جواب دیں گے ہم کل اللہ کی عدالت کے اندر؟ اور آج ہم ایک ہی مقصد بنائے ہوئے ہیں کہ بس پیسہ کمانا ہے, اس کے لیے ایمان بھی بیچ ڈالو, اس کے لیے غیرت کا بھی جنازہ نکال دو, اس کے لیے شرم و حیا کو بھی بیچ دو, اپنے ضمیر کو بھی بیچ دو. آج جو کچھ سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ چند پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے نوجوان اور ہماری نوجوان بہنیں کیا کچھ کرتی ہیں, کس طرح اپنے جسموں کو برہنہ کر کے اور کس طریقے سے دنیا کو اپنا برہنہ جسم دکھا کر اور طرح طرح کے ناچ گانے دکھا کر چند پیسے اور چند لائکس لوگوں کے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی حیا کو بھی ہم نے بیچ ڈالا, اپنے ایمان کا بھی ہم نے سودا کر لیا. ملنا کیا ہے؟ چند لوگ کہیں گے کہ واہ فلاں صاحب اس کے اتنے فالوورز, یہ فلاں اس کے اتنے سبسکرائبر, اور آج اس کے اتنے دیکھنے والے, اور پھر بے غیرتی کی اتنی انتہا کہ پھر باپ جو بے غیرت بن چکا ہوتا ہے وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میری بیٹی کے اتنے فالوورز ہیں, میرے بیٹے کے اتنے فالوورز ہیں, اور پھر وہ اپنی بیٹی کو سوشل میڈیا پر اپنے فون کے اندر اپنا جسم برہنہ کر کے لوگوں کو دکھاتے ہوئے دیکھتا ہے, لیکن اس کو ذرہ برابر بھی اس کا احساس نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چند پیسے اس کو وہاں سے حاصل ہو رہے ہیں. یہ فتنوں کا دور ہے. آج آپ دیکھیں کہ گاؤں دیہاتوں کا حال کیا بنا ہوا ہے. ہمارے نوجوانوں کا جو لباس ہوا کرتا تھا وہ بالکل بدل گیا. ہماری ماں بہنوں کے اندر جو شرم و حیا تھی, ہر آنے والے دن میں وہ شرم و حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. پہلے جب گاؤں کے اندر ہم دیکھتے تھے باہر سے اگر کوئی بچی آتی تھی, اس نے اگر کوئی ٹروزر یا کوئی پینٹ پہنی ہوتی تھی, چھوٹی بچی کیوں نہ ہوتی ہو, وہ نابالغ بچی ہوتی تھی, لیکن ہر کوئی اس کو عیب سمجھتا تھا اور ترچھی نگاہوں سے اس کو دیکھا جاتا تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے اور اس نے اپنی بیٹی کو اس طرح کا لباس پہنایا ہے. آج کون سا گاؤں بچ گیا, آج کون سا دیہات بچ گیا جہاں ہماری بہنوں نے, ہماری بیٹیوں نے اپنے اس شرم و حیا والے لباس کو چھوڑ کر وہی غیروں کا لباس نہ لایا ہو, اور وہ لباس خرید کر دینے والا کون ہے؟ وہ اس کا بے غیرت باپ ہے جس کی غیرت مر چکی ہے, شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے, اور ہم خود اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنی اولاد کو جہنم کی کھائی کی طرف دھکیل رہے ہیں. اس لیے کہ آج ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ چاروں طرف سے ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. آپ اسکولوں کی تعلیم کا نظام دیکھیں, آپ مارکیٹوں میں دیکھیں, بازاروں میں دیکھیں, ہر طرف یہی دعوتیں دی جا رہی ہیں. وہ سارے وسائل اس کو فراہم کیے جا رہے ہیں, اور نئے نئے پروگراموں کے نام سے انہیں بے حیائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, اور نئے نئے نام دے کر اور لوگوں کے سامنے بڑا خوشنما بنا کر ان کو پیش کیا جا رہا ہے.
وہ اسکول، وہ کالجز، وہ دانشگاہیں جہاں کبھی نوجوانوں کی تربیت کی جاتی تھی، جہاں کبھی انہیں تہذیب اور ثقافت سکھائی جاتی تھی، لیکن آج موجودہ تہذیب اور ثقافت کے نام پر اب ان دانشگاہوں کو ڈانس گاہ بنا دیا گیا کہ جہاں پر اب تعلیم کم اور ناچ گانے زیادہ ہو رہے. اور اس ماحول میں اپنے ایمان کو بچانا اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا، یہ ایک ایمان والے کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے، جس دور کے لیے کائنات کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. لوگوں، صبح کو آدمی ایمان والا ہوگا، شام کو کافر. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن، صبح کافر ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ لوگ دنیا کے حقیر مال و متاع کے خاطر، دنیا کے حقیر نفع کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے. اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. یہ دنیا فانی ہے اور یہاں ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. اپنے ایمان کی بھی فکر کریں اور اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنی ماں بہنوں کے ایمان کی فکر کریں. اور قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہاں سردیاں آ رہی ہیں اور سردیوں سے بچنے کے سارے انتظامات ہم کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے باخبر کر دیا اور پہلے متنبہ کیا کہ اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کی فکر کرو اور جہنم کی آگ سے خود بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی نسلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا اصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد فتنوں کے دور میں اگر ہم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر نہیں کریں گے، اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کی فکر نہیں کریں گے، پھر اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اب کی عدالت لگے گی. آپ ایک صف میں کھڑے ہوں گے جہاں ساری زندگی آپ تہجد پڑھتے رہے، آپ اشراق اوابین چاشت پڑھتے رہے، تسبیحاں پھیرتے رہے، لیکن آپ نے اپنے بچے کے ایمان کی فکر نہیں کی. آپ ایک صف میں ہوگا، آپ کا بیٹا اور بیٹی کوئی یہودیوں کی صف پہ ہوگی، کوئی عیسائیوں کی صف پہ ہوگی اور کوئی کسی اور صف پہ کھڑی ہوگی، اور اس وقت تو تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ آپ نے ہمیں ڈاکٹر بنانے کی فکر کی، آپ نے ہمیں انجینئر بنانے کی فکر کی، لیکن آپ نے ہمیں مسلمان بنانے کی فکر نہیں کی، آپ نے ہمیں صحیح تعلیم نہیں دی. اور اس وقت کیا جواب دیں گے پھر؟ اور آج ہر انسان کے اوپر یہ بھوت سوار ہو چکا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا ہے، اپنے بیٹے کو بڑے سے بڑے عہدے تک لے جانا ہے. آپ ضرور ایسا کیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن سب سے پہلے اس کو مسلمان تو بنائیں. آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو ایسے ماحول میں جا کے دھکیل رہے. اکیلی بیٹی کو آپ یہاں سے لے کر جموں میں بغیر کسی کی نگرانی کے چھوڑ کے آتے ہیں، پنجاب میں اس کو چھوڑ کر آتے ہیں، اور پھر آپ کہیں میری بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی، وہ پاک دامن رہے گی. ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوگی جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو بچا سکے گی. ورنہ جو آس پاس کا ماحول ہے، جو اس طرح اس وقت کے حالات ہیں، بچنا مشکل ہے. آپ نے اپنے بیٹی کو، اپنے بیٹے کو خود اس آگ کے اندر ڈال دیا، ماحول اس کو ایسا مل گیا، وہ نشے کے اندر مبتلا ہو گیا. پھر آپ کہیں گے کہ آئے میرا بچہ نشے میں لگ گیا، مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو، کچھ کرو. اب وہاں پر کوئی تعویذ کام آنے والا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی تھی، اولاد کی نعمت، اور آپ کی ذمہ داری تھی اس اولاد کی صحیح تربیت کرنا، اس کو دین کی تعلیم دینا. جہاں آپ کو یہ فکر ہوئی کہ میں نے اپنے بچے کو پیسے کمانے کی مشین بنانا ہے، اس کے لیے آپ نے دن رات محنت کی، لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کیے. وہیں آپ کی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ آپ نے پہلے اس کو دین پڑھانا تھا،
اور ہمارا ایمان، ہماری اس نئی نسل کا ایمان کب بچے گا؟ جب ہم خود بھی اپنے بچوں کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، جب ہم اپنے بچوں کو علماء کے ساتھ جوڑیں گے، جب اپنے بچوں کو ہم ان دینی مدارس کے ساتھ اور ان دینی مکاتب کے ساتھ جوڑیں گے جہاں انہیں اللہ کا تعارف کروایا جائے گا، جہاں انہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی پڑھائی جائے گی، جہاں ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت عائشہ اور تمام ازواج مطہرات کی زندگی ان کو پڑھائی جائے گی، اور انہیں معلوم ہوگا کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا کہ شرم و حیا والی زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے۔ اس لیے یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا کے پیچھے اپنا ایمان نہ بیچو، اپنا ضمیر نہ بیچو، اور پھر یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ اللہ کے یہاں حساب ہونا ہے۔ یہ دنیا سے امیر بھی جاتا ہے، غریب بھی جاتا ہے، بادشاہ بھی جاتا ہے، وزیر بھی جاتا ہے، فقیر بھی جاتا ہے۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، جا غور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ فرمایا قبرستان جایا کرو اور عبرت کی نگاہ ڈالا کرو۔ ان قبروں میں جو سوئے پڑے ہیں یہ کبھی تمہارے ساتھ چلا پھرا کرتے تھے، کبھی ان کے سامنے مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہوتے تھے۔ آج کہاں گئی ان کی وہ عیش و آرام والی زندگی، کہاں گیا ان کا مال و دولت، کہاں گئی ان کی وہ ساری دولت۔ فرمایا آج ان قبروں کے اندر پڑے ہیں، اور تم نے بھی کبھی نہ کبھی ان قبروں میں آنا ہے۔ اور آگے فرمایا پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت۔ فرمایا عبرت حاصل کرنے کے لیے کسی بادشاہ کی قبر کو تلاش کرو، اور اس کی قبر پر جا کر کو اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کہ جب دنیا میں تو تھا ہزاروں لوگ تیرے آگے پیچھے تھے، تجھے پروٹوکول دیا جاتا تھا، مال تیرے پاس تھا، مخمل کا بستر تیرے پاس تھا، کہاں گئی وہ ساری شان حکومت؟ آج تو اسی گھڑے کے اندر تو ہے جہاں ایک فٹ پاتھ پر سونے والا فقیر آدمی پڑا ہوا ہے، وہی آج بادشاہ بھی ہے۔ اور اسے کہو کہاں گیا وہ تیرا غرور جو کل تجھ میں بھرا تھا، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ کل تک تیرے سر پر جو بادشاہت کا تاج تھا وہ بادشاہت کا تاج کہاں گیا؟ کیا کرنا اس پیسے کو، یہ ضرورت ہے، لیکن اس پیسے کے لیے اپنے ایمان کو نہ بیچیں، اس پیسے کے لیے اپنی بیٹیوں کی، اپنی ماں اور بہنوں کی عزتوں کا سودا نہ کریں، ان کی عصمتوں کا سودا نہ کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ دنیا پہلے لٹ چکی ہے اور یہ ایمان بچا ہے، اگر یہ بھی لٹ گیا نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے، اور پھر اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے۔ حوض کوثر پر آپ امت کے انتظار میں ہوں گے، میرے امتی آئیں گے اور میں اپنے امتیوں کو جام کوثر پلاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے امتی آ رہے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو جام کوثر پلاؤں گا۔ کچھ لوگ آئیں گے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے میری امت کے لوگ ہیں، اور پھر فرشتے بیچ میں ایک پردہ، ایک دیوار حائل کر دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انہیں آنے دیجئے، یہ میرے ہیں۔ فرشتے کہیں گے نانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم، آپ کے آنے کے بعد انہوں نے آپ کی شکل و صورت کو پسند نہیں کیا ہے، آپ کے طریقے کو پسند نہیں کیا ہے، آپ کی تہذیب انہیں پسند نہیں، آپ کی تعلیم انہیں پسند نہیں، آپ کی ثقافت انہیں پسند نہیں۔ یہ کسی اور تہذیب کو پسند کرتے تھے، یہ کسی اور ثقافت کو پسند کرتے تھے، یہ کسی اور کلچر کو پسند کرتے تھے، کسی اور شکل و صورت کو اپناتے تھے۔ انہوں نے آپ کے بتائے لباس کو چھوڑ دیا، آپ کی لائی ہوئی تہذیب کو چھوڑ دیا، آپ کی لائی ہوئی ثقافت کو چھوڑ دیا، اور آپ کے لائے ہوئے دین کو انہیں بدل دیا تھا۔ آپ بھی فرمائیں گے سحقن سحقن من غیر بعدی دینی، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، میری ایمانی بہنوں، ذرا سوچو کیسا وہ منظر ہوگا جہاں سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے، ایک آسرا ہوگا،
کائنات کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا جاؤ تم میرے نہیں ہو، جاؤ تم میرے نہیں ہو، اس لیے کہ تمہیں میری شکل و صورت پسند نہیں، میری تہذیب پسند نہیں، میری ثقافت پسند نہیں، میرا لایا ہوا دین پسند نہیں، مجھے آپ بتائیں ہم جائیں کہاں؟ کیا منہ دکھائیں گے اس کائنات کے پیغمبر، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساری زندگی ہمارے لیے روتے رہے، راتوں کو اٹھ کر روتے رہے، وہ پتھر کھاتے گئے اور ہمارے لیے روتے رہے، دنیا سے تشریف لے جا رہے. آپ کی زبان مبارک پر اس وقت بھی یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت، میری امت. اور آج ہم ان کے امتی ہو کر ان کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے. آج ہم یہود و نصارہ کے طریقے کے اوپر چل رہے. ہماری ماں بہنوں نے اس اپنی حیا کو چھوڑ دیا جو حیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے امت کی ان بہنوں کو، ان ماؤں کو ملی تھی. آج ہمیں وہ حیا پسند نہیں ہے. اور یاد رکھے ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، وہ کتاب کھلے گی اس وقت کہے گا اللہ اقرا کتابک، او میرے بندے یہ تیری زندگی کی کتاب ہے، پڑھ اپنی زندگی کی کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کر فیصلہ آج تجھے جانا کہاں ہے. زندگی کی کتاب سامنے آئے گی اور اس وقت چیخ اٹھیں گے ما لہذا الکتاب، ہائے کاش، ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے کوئی چھوٹا کام کوئی بڑا کام چھوڑا ہی نہیں، سب اس میں موجود. وہ کام جو رات کی تنہائی میں کیے، دروازہ بند ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، کھڑکی بند ہے، ماں باپ سو گئے، ہاتھ میں موبائل فون ہے، سوچا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ کہے گا او میرے بندے، او میری بندی، تجھے لگ رہا تھا کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا وہ تو دیکھ رہا تھا. مخلوق کے دیکھنے کے سارے دروازے تو نے بند کر لیے تھے، لیکن وہ تیرا خالق تجھے بنانے والا وہ تو تجھے دیکھ رہا تھا. اور پھر جن آنکھوں سے گناہ کیے، جن ہاتھوں سے گناہ کیے، پھر یہ ہاتھ بول پڑیں گے، پھر جسم کا ایک ایک عضو اس وقت گواہی دے گا، پھر زمین کا وہ چپا چپا گواہی دے گا کہ اس نے یہ نافرمانی کی تھی. اور اس وقت انسان کو لگا اب تو کمر توڑی جائے گی، اب کوڑے برسائے جائیں گے، اب جہنم میں تپایا جائے گا. اب کہہ رہا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش موت نے میرا قصہ تمام کر دیا ہوتا. یوم یدعو ثبورا، ہائے کاش موت مجھے آ جاتی. موت کو پکار رہا ہے اللہ کہے گا لا تدعو الیوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا کثیرا. او میرے بندے میری بندی، آج ایک مرتبہ تو موت کیوں مانگ رہی ہے؟ لاکھ مرتبہ بھی موت مانگو، آج موت آنے والی نہیں ہے. اب موت کو بھی ہم موت دے چکے ہیں. میرے ایمانی بھائیو، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. نہیں معلوم کب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، کب موت کا فرشتہ آئے گا، کب میری اور آپ کی زندگی کی شام ہو جائے گی، یہ زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا. روزانہ اپنے ہاتھوں سے کتنے جنازے اٹھا رہے ہیں، کتنے جوان جا رہے ہیں. ہر جانے والا یہ پیغام دے کر جا رہا ہے میرا نمبر لگ گیا، میں جا رہا ہوں، کل تم نے بھی آنا ہے. اور عقل مند اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کہا کہ جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے، جو ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھے. اس لیے نہ جانے کب ہم نے دنیا کو چھوڑنا ہے، اس سے پہلے اپنے رب سے صلح کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی، دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.